اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. امید کرتی ہوں جہاں جہاں بھی میری آواز ہوا کے دوش پہ تیرتی ہوئی آپ سب کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہوگی. آپ سب بہترین صحت کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے. اللہ کرے آپ ہمیشہ یوں ہی مسکراتے رہیں. آپ سب کی محبتوں چاہتوں کے ڈھیروں پیغامات لیے آپ کے روبرو آپ کے درمیان آپ کی اپنی دوست اپنی ہوسٹ یسریٰ علی, اور آپ سن رہے ہیں اپنا من پسند چینل FM 99.4 پنجاب رنگ, اور اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم. تو سامعین آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے کال کر کے یا میسج کر کے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0333929153, اور نہ صرف واٹس ایپ بلکہ فیس بک پر بھی ہماری نشریات لائیو ہیں. وہاں پر بھی کامنٹ کر کے آپ ہماری لائیو نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی. سامعین, راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں BS, MPhil اور PhD پروگرامز کے داخلوں کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے ہم نے خصوصی پروگرامز کا انعقاد کیا ہے. سامعین, ذرا ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے اور غور کریں. خطوط کے ذریعے پیغامات بھیجنے سے لے کے واٹس ایپ میسج تک, تار سے لے کے وائرلیس تک, اور فزیکل کلاسز سے لے کے آن لائن کلاسز تک کا یہ سفر کیسے ممکن ہوا؟ تو جی ہاں, یہ سفر ممکن ہوا IT کی وجہ سے. تو آج ہم شعبہ IT کے بارے میں بات کریں گے, جس کے لیے آج پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو میں رونق بخشی ہے ڈاکٹر محمد بلال نے, جو بطور سربراہ شعبہ IT راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. سر, آپ کو پنجاب رنگ کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا یسریٰ. ڈاکٹر صاحب, کسی بھی شعبے میں انسان کی کامیابی کے پیچھے ایک طویل تعلیمی اور پروفیشنل جرنی ہوتی ہے. تو آپ ہمارے سامعین کو اپنی جائے پیدائش, تعلیمی اور تدریسی سفر کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی یسریٰ, سب سے پہلے تو میں پنجاب FM 99 پنجاب رنگ کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے لیے, تاکہ ہم اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیونٹ اور یونیورسٹی سے ریلیونٹ جو ڈفرینٹ انفارمیشن ہے وہ اپنے سامعین تک پہنچا سکیں. اچھا, پہلے میں تھوڑا سا اپنے بارے میں آپ کو ایک انٹروڈکشن دینا چاہوں گا. میرا جو تعلق ہے وہ واکنڈ سے ہے, اور میں نے اپنی ابتدائی تعلیم جو ہے وہ سر سید کالج واکنڈ سے حاصل کی. اس کے بعد میرا بیچلر اور میری جو PhD تھی وہ بھی میری واکنڈ سے ہی ہے. میرا جو بیچلر تھا وہ کامسیٹ واہ کیمپس سے تھا, اور میں نے اپنی جو بیچلر ہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ میں کی. اس کے بعد میرا MS اور جو میری PhD تھی وہ نس سے اور UT ٹیکسلا سے میں نے اپنی حاصل کی تعلیم. اس کے بعد میرا جو پروفیشنل کیریئر ہے وہ میں نے اسٹارٹ کیا یونیورسٹی سے ہی, یونیورسٹی آف واز سے بیک ان 2009. اور اس کے بعد پھر بیچ میں میں نے انڈسٹری بھی جوائن کی, اور انڈسٹری میں نے 4 سال اسپینڈ کیے. اور اس کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے اکیڈیمیا کی طرف اپنا رخ کیا. تو مجھے آلموسٹ تقریباً میرے اس 16 سال کے کیریئر میں تقریباً 4 سال کا میرا انڈسٹری کا ایکسپیرینس بھی ہے اور اکیڈیمیا کا ایکسپیرینس بھی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ نے اپنی PhD کے لیے IT کو ہی کیوں منتخب کیا؟ جی یسریٰ, اصل میں آپ کا جو PhD کا جو کیریئر جب آپ اپنی ایجوکیشن PhD کو چوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے کہ آپ ایسے کیریئر کو اور ایسی فیلڈ کو چوز کریں جس کا اس وقت مارکیٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے. تو میں نے دیکھا کہ اس وقت جو IT ہے وہ ایک ایسی فیلڈ ہے جو آپ کو اس وقت ہر شعبہ ہے زندگی میں نظر آئے گی, بے شک چاہے وہ آپ کی ایگریکلچر ہو, آپ کا اکیڈیمیا ہو, ڈیفینس ہو, آپ کو ہر جگہ IT کی جو ضرورت ہے وہ فیل ہوگی. اور اسی وجہ سے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ دیکھا کہ IT کی ڈیمانڈ اس وقت اتنی زیادہ ہے, تو مجھے بھی اپنا جو PhD کی فیلڈ ہے وہ IT ہی چوز کرنی چاہیے, تاکہ جو اسکوپ ہے وہ میرا وسیع ہوتا جائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ آپ بطور سربراہ IT میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں, تو میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں پڑھائے جانے والے IT پروگرام کا ہمارے سننے والوں کے لیے مختصر سا جائزہ پیش کریں. جی یسریٰ, جو کسی بھی پروگرام کا جو کریکولم ہوتا ہے وہ اس کا بیسکلی اس کی روح ہوتی ہے, اور کریکولم ہی بیسکلی آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنے اس پروگرام کے اندر
بیسکلی کن کن ایریاز کو کور کرنا ہے. تو ہم نے بھی جب اپنے اس کیریکولم کو ڈیزائن کیا تو ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس نہ صرف ٹیکنیکل بلکہ سوشل سائنسز ریلیونٹ کورسز کو بھی ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ وہ ٹیکنیکل کے ساتھ ساتھ نان ٹیکنیکل کورسز میں بھی اپنی جو مہارت ہے ان کو وہ انہانس کر سکیں. تو ہمارے جو کیریکولم کے اندر ڈفرینٹ باڈیز جو ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں اس کریکولم کو ڈیزائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو ہمارا اس میں انسیک آ جاتا ہے, ایک ہماری ایگریڈیشن باڈی ہے نیشنل کمپیوٹنگ کونسل, جو بیسکلی جتنی بھی کمپیوٹنگ کے پروگرام ہیں ان کے کریکولم کو ڈیزائن کرنے کی جو بیس ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہے. تو ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے ساتھ پھر ہم نے انڈسٹری کو اور ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے سینئر فیکلٹی ممبر کو انکلوڈ کیا تاکہ ہم اپنا کیریکولم ایسا ڈیزائن کریں جو کہ نہ صرف انڈسٹری بلکہ اکیڈیمیا کے اندر بھی پڑھائے جانے والے جو جدید اور لیٹسٹ کورسز ہیں ان کو ہم ایڈ کر سکیں. اگر میں آپ کو اس کی کچھ مثال دے سکوں تو ہمارے پاس اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, سائبر سیکیورٹی, آئی او ٹی, موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ, گیم ڈیولپمنٹ, اس طرح کے جو کورسز ہیں وہ ہم اپنے پروگرام کے اندر اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن ابھی پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا, تو ایک ٹریک سنتے ہیں اور پھر لوٹ کر آتے ہیں. سنتے رہیے ایف ایم پنجاب رنگ. ویلکم بیک سامعین, اور جن لوگوں نے ابھی ٹیون ان کیا ہے آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اس وقت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم, اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد بلال صاحب جو کہ چیئر پرسن ہیں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے, اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ بی ایس کمپیوٹر سائنس, بی ایس انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بی ایس سافٹ ویئر انجینئرنگ, جب ہم ان تین فیلڈس کی بات کرتے ہیں تو بیسک ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں کہ ہے تو یہ کمپیوٹر سائنس, لیکن آپ آسان لفظوں میں سامعین کے لیے بتائیے گا کہ ایسی کیا چیز ہے جو ان تینوں فیلڈس کو ایک دوسرے سے منفرد بناتی ہے. جی یسرا, اکثر اسٹوڈنٹس بھی مجھ سے یہ کوشچن کرتے ہیں اور کافی پیرنٹس بھی اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو کمپیوٹنگ کے پروگرامس ہیں اسپیسیفکلی سی ایس, آئی ٹی اور ایس سی جس طرح آپ نے بات کی کہ ان میں بیسک ڈفرینس کیا ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو یہ تینوں پروگرام ہیں یہ بیسکلی جو ہماری کونسل ہے انسیک جس کے بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, تو یہ تینوں پروگرام اس کے انڈر آتے ہیں. تو بیسکلی انسیک نے کچھ جو اسکیم آف اسٹڈیز ہے وہ اس طرح ڈیزائن کی ہے کہ کچھ ہمارے جنرل ایجوکیشن کے جو کورسز ہیں جس میں پاک اسٹڈیز کا کورس آ جاتا ہے, یا آئیڈیالوجی آف پاکستان کا کورس آ جاتا ہے, یا انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیونٹ آئی سی ٹی کے کورس آ جاتے ہیں. تو یہ ایسے کورسز ہیں جن کی تعداد تقریباً 30 ہے, اور یہ سارے پروگرام میں آپ کو سیم ملیں گے. جو اصل ڈفرینس آپ کو نظر آئے گا وہ ان کے الیکٹیو اور کور کورسز میں آپ کو نظر آئے گا. تو فوکس جو سی ایس کے پروگرام کا ہوتا ہے تو اس میں وہ جنرلی ایسے کورسز کو فوکس کرتے ہیں جو پروگرامنگ سے ریلیونٹ ہے, جس طرح کہ آپ کے پاس پروگرامنگ فنڈامنٹل کا کورس ہو گیا, آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کا کورس ہو گیا. اسی طرح سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر ایسے کورسز پڑھائے جاتے ہیں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیونٹ. اب سافٹ ویئر انجینئرنگ اور سی ایس میں ڈفرینس یہ ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر آپ کو وہ ٹولس تو نہیں پڑھائے جاتے لیکن وہ ٹیکنیکس پڑھائی جاتی ہیں کہ کیسے آپ نے ایک سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنا ہے. جبکہ آئی ٹی جو ہے وہ ایسے کورسز بھی پڑھاتے ہیں جو سی ایس کے انڈر آ رہے ہیں اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے انڈر بھی آ رہے ہیں, اور اس کے علاوہ کچھ مزید کورسز جس طرح کے سائبر سیکیورٹی, آئی او ٹی کے کورسز اور ہارڈ ویئر سے ریلیونٹ کورسز جو کہ ان دونوں کو بھی کور کرتے ہیں, تو اس کو وہ ہم پڑھاتے ہیں. تو مقصد بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آئی ٹی کے اندر کہ ہمارے جو آئی ٹی کے کورس اسٹوڈنٹس ہیں وہ سی ایس اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کی بھی ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہو, اور ساتھ ساتھ وہ ان انڈرسٹینڈنگ کو سامنے رکھتے ہوئے کس طریقے سے ایک آئی او ٹی سسٹم ڈیولپ کریں گے, کیسے ایک آئی ٹی سسٹم ڈیولپ کریں گے, کیسے ایک مینجمنٹ سسٹم ڈیولپ کریں گے جس میں ڈفرینٹ ہارڈ ویئر کمپوننٹ بھی انوالو ہو رہے ہیں, ان کو وہ کس طرح ڈیزائن کریں گے. تو وہ سارے کورسز پھر ہم آئی ٹی میں پڑھاتے ہیں. تو آئی ٹی کے اندر ہمارا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پروگرامنگ اور پروگرامنگ کے ٹولس, ٹیکنیکس اور ساتھ ساتھ جو آئی او ٹی سے ریلیونٹ ہے اور آئی ٹی سے ریلیونٹ جو کورسز ہیں وہ بھی ہم اس میں پڑھاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب جیسے آئی ٹی کا شعبہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے, صرف بیسک کمپیوٹر نالج کافی نہیں ہے بلکہ جدید سکلز بھی بہت ضروری ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ آئی ٹی پروگرام کے نصاب کی تشکیل کیسے ہوتی ہے, اور طالبات کو پڑھائے جانے والے چند کورسز کے بارے میں بھی بتا دیں. اچھا, جس طرح آپ نے شروع میں بھی پوچھا تھا کہ آپ کے کون کون سے ایسے کورسز ہیں ڈپارٹمنٹ میں جو ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھاتے ہیں, تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو کونسل ہے انسیک بیسکلی وہ ہمیں ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کون کون سے ہمارے اسٹوڈنٹ
جنرل ایجوکیشن کے کورسز اور کون کون سے کور کورسز پڑھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک لسٹ آف الیکٹیو کورسز آتی ہے جس میں ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی اسپیشلائزیشن کس ایریے میں اور کس فیلڈ میں ہم کروانا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ ہم کورس ڈیزائن کرتے ہیں. تو کورس کا یہ جو کریکولم ہے اور کون کون سے کورس ہم ایڈ کریں گے, اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ بہت ریگولرس ہوتا ہے. اس میں ہم سب سے پہلے تو NSEC کی گائیڈ لائنس کو سامنے رکھتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ جو یونیورسٹیز کے اندر اس پروگرام کے اندر جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں ہم ان کو انکلوڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم انڈسٹری سے ریپرزینٹیو کو انوائٹ کرتے ہیں. ہمارا ایک بورڈ بنتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ. اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر سیمسٹر کے دوران ہم ایک میٹنگ کرواتے ہیں جس میں ہمارے پاس انڈسٹری سے ریپرزینٹیو آتے ہیں جو کہ سینئر لیول کے ریپرزینٹیو ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کمپنیز کے CEOs ہوتے ہیں, SOs ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں بیسکلی بتاتے ہیں کہ آپ جو کورسز پڑھا رہے ہیں اس وقت ہماری ڈیمانڈ کیا ہے, اس وقت انڈسٹری کی ڈیمانڈ کیا ہے. پھر ہم ان کانٹینٹ کو اور ان کورسز کو اپنے کریکولم میں ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم اپنا ایک اور میٹنگ کرواتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بورڈ آف فیکلٹی اور دوسری پھر بورڈ آف اسٹڈیز. اس میں پھر ہم سینئر لیول کے جو فیکلٹی ہوتی ہے ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں اور وہ پھر اپنی یونیورسٹیز میں جو کورسز وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جن کا ان کا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہوتا ہے وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں اور ہم اپنے کریکولم کے اندر ان کورسز کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو اس مین کہ ہم اپنے کریکولم کو ڈیزائن کرتے وقت نہ صرف انڈسٹری بلکہ اکیڈیمیا اور جو کونسل ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کریکولم کو ڈیزائن کرتے ہیں. کچھ کورسز جو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر میجر کورسز جس میں ہمیں بہت پازیٹیو فیڈ بیک آتا ہے وہ ہمارے پاس سائبر سیکورٹی کا کورس ہے, AI کے کورسز ہیں, موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں, گیم اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے کورسز ہیں, ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس IoT کے کورسز ہیں. تو بیسکلی ان سب کورسز کا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ یہ سارے وہ الیکٹیو کور کورسز ہیں IT پروگرام کے اندر جس کی اس وقت مارکیٹ کے اندر زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کورسز کے کریکولم کو بھی ہم ہر سیمسٹر میں اپڈیٹ کرتے رہیں تاکہ جو بھی نئی ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ساتھ آ رہی ہے ہم اپنے کانٹینٹ کے اندر بھی اس کو انکارپوریٹ کرتے رہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے کریکولم کی بات کی تو اب ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ ٹیکنالوجیز دن بدن اپڈیٹ ہوتی جا رہی ہیں. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور انٹرنیٹ آف تھنگس جیسی ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ نصاب کس طرح سے اپڈیٹڈ رکھتے ہیں؟ جی بالکل, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہ ڈفرینٹ باڈیز ہیں جو ہمارے کریکولم کو ڈیزائن کرتے وقت انوالو رہتی ہیں, اور یہ باڈی صرف کریکولم کی ڈیزائن کے سٹارٹ میں نہیں بلکہ ہر سیمسٹر میں ہم اپنی IAB کی اور بورڈ آف اسٹڈیز کی میٹنگ کرواتے ہیں. اور آبجیکٹیو ہمارا یہی ہوتا ہے کہ جو بھی نیو ٹولز, ٹیکنالوجیز یا جو اسپیشلائزیشن ایریاز جو اس وقت مارکیٹ میں ابھر رہے ہیں ہم ان کے ریلیونٹ اپنے کورسز کو ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہیں. تو ہمارا شروع سے آبجیکٹیو یہ رہتا ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ایسے کورسز پڑھائیں جس میں ان کی مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ انکریز ہو جائے, اور وہ کورسز جو اس وقت مارکیٹ میں سب سے زیادہ پڑھائے جا رہے ہیں اور انڈسٹری کے اندر جن کورسز کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے ہم ان کورسز کو انکارپوریٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہمارا جو اپڈیٹ کا جو پروسیس ہے یہ ہر سیمسٹر میں ہوتا ہے. تو ہمارے ان سارے میجر کور اور الیکٹیو کورسز کا جو کانٹینٹ ہے وہ ہر سیمسٹر میں ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اور ہم کنٹینیوسلی فیڈ بیک لے رہے ہوتے ہیں انڈسٹری سے بھی اور اسٹوڈنٹ سے بھی, جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے ان کورسز میں ہم یہ جو کانٹینٹ اپڈیٹ کر رہے ہیں اس کا پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا ہے یا نیگیٹو فیڈ بیک آ رہا ہے. بہت شکریہ. اور سامعین کو ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ اس وقت پروگرام پیش کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم, اور میں ہوں یسرا علی, اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد بلال صاحب جو کہ چیئر پرسن ہیں IT ڈپارٹمنٹ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی سے. تو ڈاکٹر صاحب, اگر ہم ایک بہت اہم موضوع ہے سائبر سیکیورٹی کا, تو IT کے طلباء کے لیے سائبر سیکیورٹی کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو سائبر سیکیورٹی جیسے موضوعات کو IT پروگرام میں کیسے ضم کر سکتے ہیں؟ جی یسرا, جس طرح ابھی IT کی جو بات ہے وہ 3-4 دفعہ ہو چکی ہوئی ہے, تو میں تھوڑا سا ایک آپ کو انڈرسٹینڈنگ اپنی لسنرس کے لیے بتاتا چلوں کہ IoT بیسکلی ہے کیا. IoT بیسکلی اس کی ایبریویشن ہے انٹرنیٹ آف تھنگس. آپ جس طرح دیکھتی ہیں آج کل کے دور میں ہماری جتنی بھی IoT ڈیوائسز ہیں, بے شک چاہے وہ آپ کے موبائل فونس ہوں, اسمارٹ کارس ہوں, اسمارٹ سٹیز, اسمارٹ کچنز, اسمارٹ ہاؤسز, یہ سارے وہ جدید دور کے کمپوننٹس ہیں جو اس وقت
آپ کی جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں اس میں اس وقت امپلیمنٹ ہو چکی ہیں, اور اس میں ملٹیپل یہ سارے آئی او ٹی کمپوننٹ جو ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہو جاتے ہیں. جس طرح کہ اسمارٹ کارس آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں, اسمارٹ ہاؤس آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں, اسی طرح وہ پھر ایک اسمارٹ سٹی بنا لیتے ہیں. اور پرپس کیا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کو ایکسچینج کرنا. جب انفارمیشن آپس میں ایکسچینج ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو ڈفرینٹ ٹاسک ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہو جاتا ہے. میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس, میرا اپنا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو ایک ایف آئی پی پہ کام کر رہا ہے, جس میں وہ اسمارٹ ریفریجریٹر ڈیزائن کر رہا ہے. اس کو آبجیکٹیو کیا ہے کہ اسمارٹ ریفریجریٹر کا کہ اس میں ڈفرینٹ سینسرس اور کیمرے کے ذریعے ریفریجریٹر کے اندر جو انگریڈینٹس موجود ہوں گے اس کی اپڈیٹ وہ یوزر کو دیتا رہے گا. اور اگر تو کوئی انگریڈینٹ فار ایگزامپل بریڈ جو ہے وہ اس کم رہ گئی ہے اور وہ اب آپ نے پرچیز کرنی ہے, تو وہ فوراً جو یوزر ہے اس کو وہ اپڈیٹ کرے گا اور ساتھ ہی کسی یوٹیلیٹی اسٹور کو بھی اپڈیٹ کر دے گا. اور یوٹیلیٹی اسٹور جو ہے وہ ایک میسج ڈلیور کرے گا کہ آپ کو ہم یہ آئٹم ڈلیور کر دیں آپ کے گھر میں, اور یوزر جو ہے صرف یس یا نو کر کے بٹن پریس کر کے اس پروسیس کو انیشیٹ کر دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے آپ کا ریفریجریٹر, آپ کا موبائل فون اور جو آپ کے یوٹیلیٹی اسٹور تھے آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے تھے. تو یہ بیسکلی آئی او ٹی سسٹم ہے. اب اس میں جو سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ چیز جس کا ہمیں ایز اے آئی او ٹی انجینئر یا ایز اے آئی او ٹی ڈیولپر خیال رکھنا پڑتا ہے وہ انفارمیشن کی سیکیورٹی کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. کیونکہ آپ کا جب موبائل, آپ کا جب لیپ ٹاپ, آپ کی کار یا آپ کے گھر کے ڈفرینٹ اکوپمنٹس وہ جب انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہیں تو آپ کی جتنی بھی کریڈینشیلس ہیں وہ آپ کی اس ڈیوائسز میں موجود ہے. تو کوئی بھی ہیکر ان کریڈینشیل انفارمیشن کو ہیک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور آپ کی جو پرائیویٹ انفارمیشن ہے اس کو وہ ایکسٹریکٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. تو اس کے بچاؤ کے لیے پھر ہم سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں انٹر ہوتے ہیں. تو سائبر سیکیورٹی کا بیسکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انفارمیشن کو کس طرح سیکیور بنایا جائے. تو ہم جب اسٹوڈنٹس کو یہ سارے کورسز پڑھاتے ہیں تو پھر ہم ان کو ساتھ ہی سائبر سیکیورٹی, نیٹ ورک سیکیورٹی, کمپیوٹر سیکیورٹی کے کورسز بھی پڑھاتے ہیں, ان کی بیسک انڈرسٹینڈنگ سے لے کر ہائی لیول انڈرسٹینڈنگ تک, تاکہ اسٹوڈنٹ جب ایک اچھا آئی او ٹی انجینئر یا آئی ٹی انجینئر اس وقت بن سکتا ہے جب وہ ان سارے اپنے سسٹم کی حفاظت بھی بہتر طریقے سے کر سکے. تو ہمارے نصاب کے اندر جو سائبر سیکیورٹی کا کورسز اس پہ بھی بہت زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور یہ بھی ہر سیمسٹر میں اپڈیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ویلکم بیک سامعین, آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں یونیورسٹی ٹائم میں. اور آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد بلال, چیئر پرسن آئی ٹی ڈپارٹمنٹ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. تو سر, اگر ہم آئی ٹی کی بات کریں اور اے آئی کی بات نہ کریں تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے. اے آئی تو دنیا میں تیزی سے ترقی کرنے والی ایک بہت اہم ٹیکنالوجی ہے اور اس کی تھیوریٹیکل نالج کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل لرننگ بھی بہت ضروری ہے. تو آپ اس شعبے میں طالبات کو اے آئی ٹیکنالوجی اور مشین لرننگ پڑھانے سے روشناس کروانے کا کیا بندوبست موجود ہے؟ جی یسرا, جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈنگ جو ایریا ہے وہ اس وقت اے آئی کے, اور اس وقت اسپیشلی اسٹوڈنٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے, ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم اے آئی کے بارے میں لرن کریں اور اے آئی سے ریلیونٹ جو ان کی نالج بیس ہے وہ انکریز کیا جائے. تو ہمارے پاس جو کورسز ہیں اس میں ہم آف کورس اے آئی کے جو بیسک انڈرسٹینڈنگ کے کورسز بھی پڑھائے جاتے ہیں, لیکن ہمارا آبجیکٹیو یہی ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کی جو نالج ہے وہ صرف تھیوریٹیکل نالج تک نہ رکھے بلکہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی کروائی جائے. تو اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو جو ڈفرینٹ سیمسٹر میں جو کورسز پڑھتے ہیں, جس طرح کہ اے کے کورس کے علاوہ اگر وہ سائبر سیکیورٹی کا کورس پڑھ رہے ہیں, آئی او ٹی کا کورس پڑھ رہے ہیں, ڈیٹا سائنس کا کورس پڑھ رہے ہیں, تو یہ سارے وہ کورسز ہیں جو کہ اے آئی سے کسی نہ کسی طریقے سے ریلیونٹ ہوتے ہیں. اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹس وہ اپنے پریکٹیکل نالج کو انہانس کریں. اس کے لیے ہم ان سارے پروگرامنگ اور لیب ریلیونٹ جو کورسز ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارے جتنے بھی پروگرامنگ کورسز ہوتے ہیں اس میں ہماری لیب لازمی ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس تھیوری کے ساتھ ساتھ اپنی جو پریکٹیکل نالج ہے اس کو بھی انہانس کرتے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سارے کورسز میں اسٹوڈنٹس اپنے سیمسٹر بیسڈ پروجیکٹ کریں. ان پروجیکٹ کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیسکلی ان سیمسٹر بیسڈ پروجیکٹ کے اندر اسٹوڈنٹس نے پورے سیمسٹر میں اس کورس کے اندر جو کانٹینٹ پڑھا ہوتا ہے اس کو وہ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن میں لے کے آتے ہیں. اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ یہ سارے جو سیمسٹر بیسڈ پروجیکٹس ہیں یہ وہ ہوں جو اس وقت انڈسٹری سے ریلیونٹ ہو. اکثر ہمارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو کہ انڈسٹری کے پاس جا کے ان سے جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے
کسی نے اگر کوئی MIA سسٹم بنانا ہے, کسی نے کوئی ایسا ریکمینڈڈ سسٹم بنانا ہے اپنی کمپنی کے لیے جس کی ریکوائرمنٹ ان کو کمپنی میں ہوتی ہے, تو وہ اسٹوڈنٹس ان کی ریکوائرمنٹ لینے کے بعد اس پہ کام کرتے ہیں. اور اکثر آپ نے دیکھا جتنے بھی ہمارے جو ڈفرینٹ سوشل میڈیا اپلیکیشن ہیں یا پھر ڈفرینٹ جو MIS کے سسٹمس ہوتے ہیں جس میں ہم ڈیٹا کو مینیج کر رہے ہوتے ہیں, اس میں ایک AI کا کمپوننٹ بھی آ گیا. جس طرح آپ نے واٹس ایپ پہ بھی دیکھا ایک چھوٹا سا AI کا آئیکن بنا ہوتا ہے جو آپ کو رن ٹائم پہ کوئی آنسر دے رہا ہوتا ہے, آپ اس کو کوئی بھی کیوری کرے وہ آپ کو آنسر دے دیتا ہے. تو اس طرح جتنے بھی سسٹم ہیں ان سب میں AI کا کمپوننٹ لازمی آ گیا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کے اپنا جو بھی سسٹم ڈیزائن کر رہے ہیں اس میں AI انالیسس سے ریلیونٹ کوئی کمپوننٹ ایڈ کر دیں تاکہ اسٹوڈنٹس کو پتہ لگ جائے کہ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح کرنی ہے. تو اس پہ ہم فوکس کرتے ہیں اور ہم اپنے فیکلٹی ممبرس کو بھی اس چیز پہ فوکس کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی سیمسٹر بیسڈ پروجیکٹ ہیں اس میں AI کا جو انالیسس کمپوننٹ ہے وہ لازمی ایڈ کروائیں تاکہ اسٹوڈنٹس کی جو AI سے ریلیونٹ جو امپلیمنٹیشن نالج ہے وہ بھی ان کو آ سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اگر ہم AI کی بات کریں تو چیٹ GPT کا نام نہ لیں ایسا تو ممکن نہیں ہے. اب چیٹ GPT ہو گیا, جیمینائی ہو گیا, اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کو پرومپٹس آپ نے ایفیشینٹلی پرومپٹس دیں گے تو یہ آپ کو ایکوریٹ انفارمیشن دیں گے. تو اس کی ٹریننگ کتنی ضروری ہے بینگ اے اسٹوڈنٹ, اور کہ ہم اسٹوڈنٹس کو آپ کس طرح سے ٹرین کر سکتے ہیں کہ اگر اف یو آر یوزنگ AI تو آپ اس کو ایفیشینٹلی کس طرح یوز کرو کہ وہ آپ کو مطلب ایکوریٹ انفو دے. جی یسرا, یہ آپ کا ایک بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے. اس وقت میرے خیال میں چیٹ GPT شاید ایک ایسا ٹول ہے جو سب کی زبان پہ عام ہے, اور ہر عام و خاص بے شک چاہے وہ جس مرضی ایج گروپ کا ہو وہ چیٹ GPT کو یوز کر رہے ہیں, موبائل میں بھی یوز کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹس یوز کر رہے ہیں, پروفیشنلس اپنی کمپنی کے اندر اور ڈفرینٹ روزمرہ کے ٹاسک کے اندر چیٹ GPT کو یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک جو چیٹ GPT سے ریلیونٹ جو اکثر تاثر ہوتا ہے کہ یہ شاید غلط چیز ہے اور اسٹوڈنٹس کو اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. میرا اس سے تھوڑا سا جو تجزیہ ڈفرینٹ ہے. چیٹ GPT جس طرح ایک باقی ٹیکنالوجی, جس طرح کہ واٹس ایپ ایک ٹیکنالوجی ہے, اسی طرح آپ کے پاس موبائل ایک ٹیکنالوجی ہے, ویب ایک ٹیکنالوجی, اس طرح چیٹ GPT بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. تو ٹیکنالوجی سے آپ کسی کو بھی روک نہیں سکتے. آپ روکنے کی بجائے اس کا جو پازیٹیو یوز ہے وہ آپ سکھائیں. اسی طرح جو ایتھیکل یوز آف چیٹ GPT یا AI ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو وہ چیز سکھائیں کہ اسٹوڈنٹس اگر اپنی ایجوکیشن کے اندر اگر چیٹ GPT کا یوز کر بھی رہے ہیں تو اس کو ایتھیکلی یوز کریں. ساتھ ساتھ اساتذہ کو بھی یہ چاہیے کہ اگر وہ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتے ہیں کہ وہ چیٹ GPT یوز کرے تو اس کے لیے ان کا کم از کم بیسک نالج جو ہے وہ ان کی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ بات پتہ ہو کہ اگر انہوں نے چیٹ GPT سے کوئی کوڈ یا کسی قسم کی اسائنمنٹ جنریٹ کروائی بھی ہے تو کیا اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے اسٹوڈنٹس کو یا نہیں ہے, اور اس کی بیس پہ اسٹوڈنٹس کی پھر ایویلویشن ہو سکے. کیونکہ آج کل کے دور میں آپ اسٹوڈنٹس کو بالکل چیٹ GPT کے یوز سے روک نہیں سکتے. آپ جتنا اس کو روکیں گے اسٹوڈنٹ اتنا ہی زیادہ اس کو ریزسٹ کرے گا. تو آپ اس کو الاؤ کریں, اور ہم بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر اسٹوڈنٹس کو چیٹ GPT کے استعمال سے روکتے نہیں ہیں, بلکہ ہم یہ ان کو انکریج کرتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو اور اس کا ایتھیکل یوز آپ نے چیٹ GPT کا کیسے کرنا ہے, تاکہ آپ, کیونکہ اس کی یوٹیلائزیشن آپ کو صرف اکیڈیمیا میں نہیں ملے گی, آپ جب اپنے گریجویشن کرنے کے بعد انڈسٹری میں جائیں گے یا پروفیشنل لائف میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو اس کا یوز کرنا پڑے گا, اور اس کے یوز کی وجہ سے آپ کی اگر پہلے سے ٹریننگ ہوئی ہوگی تو آپ اس کا زیادہ بہتر طریقے سے یوز کر سکتے ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو, جس طرح آپ نے پرومپٹ کی بات کی, تو ہم ان کو پرومپٹ انجینئرنگ کے بارے میں تھوڑا سا کچھ سیمینارز کروا دیتے ہیں. آف کورس ہمارا ایسا کوئی کورس فی الحال نہیں ہے, لیکن ہم سیمینارز کے تھرو اسٹوڈنٹس کو یہ بیسک انڈرسٹینڈنگ کروا دیتے ہیں کہ آپ نے اگر پرومپٹ ایفیشینٹلی کیسے رائٹ کرنا ہے تاکہ آپ منیمل کانٹینٹ کے اندر میکسیمم آؤٹ پٹ جو ہے وہ چیٹ GPT سے لے سکیں. اور پھر اس کے بعد ایتھیکل یوز آپ نے اس کا لازمی کرنا ہے کہ آپ اس میں کوئی کسی قسم کا امیج جو ہے وہ ری جنریٹ نہ کریں یا اس میں کسی قسم کی آلٹریشن نہ کریں, یا اگر آپ نے کوئی کانٹینٹ رائٹ کرنا ہے تو آپ پورے کا پورا کانٹینٹ جس طرح کہ ورڈ ڈاکومنٹ آپ اس سے جنریٹ نہ کروائیں, آپ اس سے کچھ پورشن جنریٹ کروائیں. ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ٹائم ٹیکنگ ہے, فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی پیس آف کوڈ اس سے رائٹ کروانا ہے تو وہ آپ اس سے رائٹ کروائیں, آپ کو اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ اس سے لیں اور اس کے بعد اپنے سسٹم میں اس کو انکارپوریٹ کر دیں.
سر بہت اچھی بات آپ نے کی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو انکریج کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں کہ چیٹ جی پی ٹی کو ایفیشینٹلی یوز کریں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں نارملی بہت زیادہ چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں. ایک افیکٹو ان کو نہیں اس طرح سے ٹرین کیا جاتا کہ وہ اس کو کس طرح سے ہیلپ لیں اس سے, نہ کہ کاپی پیسٹ کریں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ چیٹ جی پی ٹی کا ایکسیسو یوز انسان کی جو کریٹیوٹی لیول کو کس طرح سے متاثر کرتا ہے, کس طرح سے ہماری اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بالکل چیٹ جی پی ٹی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگی ہے کہ ہم نے کوئی بھی آئیڈیا لینا ہے تو ہم فوراً سے چیٹ جی پی ٹی کھولیں گے, اس کو سرچ کریں گے. تو کریٹیو لیول کس طرح سے انسان کا متاثر ہوا ہے؟ جی یسرا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک المیہ ہے. ہر ٹیکنالوجی کے کچھ اچھے ایکسپیکٹس بھی ہوتے ہیں, کچھ برے ایکسپیکٹس بھی ہوتے ہیں. اسی طرح جو اے آئی ہے, چیٹ جی ٹی پی ہو گیا یا آپ کا جیمنائی ہو گیا یا کلاؤڈ ہو گیا, یہ سارے ایسے ٹولس ہیں جس کے پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں جو معاشرے میں نظر آئیں گے آپ کو, اور کچھ نیگیٹو امپیکٹس بھی ہیں. تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم اسپیسیفکلی جو اسٹوڈنٹس ہیں, کیونکہ میں خود میرا تعلق اکیڈیمیا سے ہے, تو میں جو آنسر ہے وہ اسٹوڈنٹس کے پرسپیکٹیو سے ہی آپ کو دوں گا کہ اسٹوڈنٹس کو ہم کس طرح ایتھیکل یوز سکھا سکتے ہیں چیٹ جی ٹی پی کا, کہ ان کی کریٹیوٹی بھی افیکٹ نہ ہو اور وہ جو پازیٹیو آؤٹ پٹ ہے ان اے آئی ٹول سے وہ لے سکیں. اس کے لیے ہمارے پاس جو میکینزم ہے, جس طرح میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم اسٹوڈنٹ کی جتنی بھی اسائنمنٹس ہوتی ہیں ان کا وائوا کنڈکٹ کرتے ہیں. کیونکہ کوئز میں جب اسٹوڈنٹس کلاس میں کوئز دے رہے ہوتے ہیں, آف کورس وہ موبائل یوز نہیں کر سکتے, ایگزام کے دوران بھی وہ موبائل کا یوز نہیں کر سکتے. وہ یوز تب کرتے ہیں جب ان کو اسائنمنٹس دی جائیں, اور اسائنمنٹس کے بعد اسٹوڈنٹس پوری کی پوری اسائنمنٹس کا کانٹینٹ, جو میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے ساتھ, وہ کانٹینٹ اس پہ ایڈ کرتے ہیں اور پراؤمپٹ میں, اور جو بھی اس کو امیجز کی فارم میں یا ڈاکومنٹ کی فارم میں جو آؤٹ پٹ ملتی ہے وہ اس کو ری جنریٹ کروا دیتے ہیں. تو ہم اس کو بآسانی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس فیکلٹی کے پاس ایسے ٹولس ہیں جس طرح ٹرنٹ ان, جس میں ہم پلیجرزم, اے آئی پلیجرزم بھی ہم اس کا جنریٹ کروا لیتے ہیں. ہمیں آئیڈیا ہو جاتا ہے, ہمیں کانٹینٹ سے آئیڈیا ہو جاتا ہے پڑھ کے ہی کہ یہ اسٹوڈنٹ نے کام خود کیا ہے یا چیٹ جی ٹی پی سے اس نے سارا کا سارا کام جنریٹ کیا. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اسٹوڈنٹ کی اصلاح کریں. اگر تو کوئی اسٹوڈنٹ ایسا کرتے ہوئے پکڑا جائے تو آف کورس اس کے اسائنمنٹس میں 0 مارکس لگتے ہیں, لیکن ہم اس کی پھر اصلاح بھی کرتے ہیں. ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ اس کو یوز کریں, لیکن آپ صرف اس پورشن کو یوز کریں اور ٹیچر کو بتا کے یوز کریں, یا آپ اپنی اسائنمنٹس کے اندر مینشن کر دیں کہ آپ نے اس کوڈ کو چیٹ جی ٹی پی کے تھرو جنریٹ کروایا ہے اور آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, اور اگر ٹیچر آپ سے وائوا لیتا ہے, آپ سے پوچھتا ہے, تو آپ اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. سامعین, آپ کو ایک بار پھر سے بتاتی چلوں کہ اس وقت پروگرام نشر کیا جا رہا ہے یونیورسٹی ٹائم. میں ہوں یسرا علی, اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر محمد بلال صاحب, چیئرپرسن آئی ٹی ڈپارٹمنٹ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. اور آج ہم آئی ٹی اور اے آئی کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اور ہماری نشریات فیس بک پر بھی لائیو ہیں, وہاں پر بھی کامنٹ کر کے آپ ہماری لائیو نشریات کا حصہ بن سکتے ہیں, کوشچن کر سکتے ہیں. ہمارا فیس بک کا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی. سر, فیس بک پہ ہمارے پاس ایک کوشچن آیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اے آئی جابس کو ختم کر دیتا ہے, یا اے آئی کی وجہ سے جو ہماری ہیومن جابس ہیں وہ خطرے میں ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر ہیلپ فل ہوتا ہے. تو آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جی یسرا, ملی جلی میں نے لوگوں کی بھی اس میں رائے دیکھی ہے. میری اپنی جو اس میں رائے ہے کہ بیسکلی جو اے آئی ہے وہ جابس کو کم نہیں کر رہا, بیسکلی وہ فلٹر آؤٹ کر رہا ہے. جس طرح اگر کسی کمپنی کے اندر کوئی سافٹ ویئر ہاؤس ہے, اس میں آپ کو موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ آپ اس میں کروا رہے ہیں, آپ ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ بھی کروا رہے ہیں, آپ اس میں کوئی آئی او ٹی سسٹم بھی ڈیزائن کر رہے ہیں, اور آپ کی ڈفرینٹ کلائنٹیج ہیں. تو پہلے جہاں آپ کا ٹیم ممبر 10 لوگ ہوتے تھے, اب ان کی جو ریڈکشن ہے وہ 10 کی بجائے 4 یا 5 پہ چلی گئی ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ پہلے جو کوڈ بیس جنریٹ کرتے تھے, کوڈ بیس جو رائٹ کرتے تھے, اس میں آپ کو میکسیمم مین پاور ریکوائرڈ ہوتی تھی. اب وہ چیٹ جی ٹی پی کی وجہ سے کافی ریڈیوس ہو گئی ہے. لیکن فلٹر آؤٹ وہ اس سینس میں ہو گیا کہ اب آف کورس وہی لوگ جو لیٹسٹ ٹولس اینڈ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے, اور جو چیٹ جی ٹی پی کے اور جو بیسک جو پروگرامنگ اسکل سے جن کا نالج اسٹرانگ ہوگا, صرف وہی لوگ آگے جا سکیں گے. تو اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اے آئی کے آنے کی وجہ سے جابس کم ہو گئی ہیں, لیکن اب اس کی وجہ سے کمپٹیشن زیادہ انکریز ہو گئی ہے. تو اب آپ کو اپنے آپ کو زیادہ پریپیئر کرنا ہے ڈفرینٹ ٹولس اینڈ ٹیکنالوجیز کو سیکھنے کے لیے. آپ
ان اے آئی ٹولس کو بھی ساتھ ساتھ یوز کریں, لیکن جو ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز ہیں اب آپ ان سے بھی اپنے آپ کو سیکھنے کے لیے اپنی جو پرسنالٹی اس کو آپ اکوپ کر لیں, کیونکہ پہلے آپ جتنا ٹائم کسی ایک ٹیکنالوجی کو سیکھنے میں لگاتے تھے, اب آپ کا اے آئی سے اس کا ٹائم ریڈیوس ہو گیا. اب آپ اس کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز بھی اور ڈفرینٹ ایریاز پہ بھی اپنا فوکس بڑھا سکتے ہیں. جس طرح پہلے اگر آپ صرف موبائل اپلیکیشن پہ کام کرتے تھے, اب آپ ویب اپلیکیشن پہ بھی کام کر سکتے ہیں, گیم ڈیولپمنٹ میں بھی کام کر سکتے ہیں, آپ آئی او ٹی سسٹم پہ بھی کام کر سکتے ہیں. تو اب آپ کے پاس زیادہ مواقع آ گئے کہ آپ اپنی زیادہ سے زیادہ اسکلس انہانس کر سکیں. تو میرے خیال میں اے آئی کے آنے کے بعد آگے انہی لوگوں کے لیے زیادہ چانسز ہے جو اپنے آپ کو ڈفرینٹ ٹیکنالوجی سے اپ ٹو ڈیٹ کر رہے ہیں, اور اے آئی اس پہ بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے آپ کو. اگر آپ کے پاس انکریجمنٹ ہے, آپ میں لگن ہے, تو آپ ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو بآسانی سیکھ سکتے ہیں اور اپنی ورتھ کو جو انکریز کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب, اے آئی کو تو ہم نے ڈسکس کیا, لیکن اب اگر ہم دیکھیں ہماری زندگی میں ویب سائٹس, موبائل ایپس کا بہت اہم کردار ہے, چاہے ایجوکیشن ہو, بینکنگ ہو, بزنس ہو, شاپنگ کرنی ہو, کمیونیکیشن کرنی ہو, تو اس کے اندر موبائل ایپس اور ویب سائٹس کا بہت اہم کردار ہے. تو آپ کے شعبے کا نصاب ویب اور موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ میں کیسا مطابقت رکھتا ہے؟ جی جس طرح شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جب نصاب ڈیزائن ہوتا ہے, ہمارا جو کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے, تو ہم اس میں انڈسٹری سے اور اکیڈیمیا سے جو ہائر لیول جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ان کو انکارپوریٹ کرتے ہیں, تاکہ ہم اپنے کریکولم کو انڈسٹری کے نیڈ کے پوائنٹ آف ویو سے اپڈیٹ کر سکیں. تو انڈسٹری کی جو ریپرزینٹیو ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو بیسک نیڈس آف انڈسٹری وہ لازمی کروانا ہے, جس میں موبائل اپلیکیشن کا, ویب اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا, گیم ڈیولپمنٹ کے کورسز شامل ہوتے ہیں, اور سائبر سیکورٹی کورسز شامل ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس الیکٹیو کورسز کے اندر ویب اپلیکیشن کے کورسز شامل ہیں, جس میں نہ صرف ان کی تھیوری بلکہ لیب بھی انہیں کروائی جاتی ہے. اور آف کورس پھر جب اسٹوڈنٹس اپنے سیمسٹر بیس پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی ایسی اپلیکیشن ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ آگے جا کے کسی انڈسٹری کی ڈیمانڈ کو فلفل کر رہی ہوتی ہے. اسی طرح جب وہ ویب اپلیکیشن کا کورس کرتے ہیں تو وہ ایک ایسی ویب سائٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا ایم آئی ایس سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کا ڈیسک ٹاپ کے ساتھ ساتھ کوئی ویب اپلیکیشن بھی آپ کو پرووائڈ کرے. اور اسی طرح سائبر سیکیورٹی کے اندر بھی وہ اپنے ڈفرینٹ سیمسٹر بیس پروجیکٹس کو یوز کرتے ہوئے کسی بھی سسٹم کی جو سیکیورٹی اس کو انہانس کرتے ہیں. تو ہمارے نصاب کا یہ حصہ ہے اور بہت ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور ہم اس کو ان کورسز کو بھی, کیونکہ جو ویب اپلیکیشن ہے یہ بھی باقی ان فیلڈس کی طرح موبائل اپلیکیشن یا گیم ڈیولپمنٹ یہ باقی فیلڈس کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ چینج ہو رہی ہے. تو ہم اپنے ہر سیمسٹر میں ان کے کانٹینٹس کو بھی ساتھ ساتھ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں, اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایسے فیکلٹی ممبرس کو ہائر کریں جن کا انڈسٹری کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی لنک رہا ہو, وہ پاسٹ میں انڈسٹری میں کام کر سکے ہوں, کیونکہ جو انڈسٹری کے ساتھ کام کرتا ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے ان کورسز کو پڑھا سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب ہم جیسے بات کر رہے ہیں آئی ٹی ڈیولپمنٹ میں, ہم دیکھتے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے پاس نئے نئے سافٹ ویئرز آ رہے ہیں, اپ ڈیٹ ہوتے جا رہے ہیں, انوویشنز آ رہی ہیں ٹیکنالوجی کے اندر. تو آپ مجھے بتائیں کہ شعبہ آئی ٹی میں انڈر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس طالبات کے لیے ریسرچ کے کون کون سے مواقع ہیں؟ جی یسرا, جو اکیڈیمیا ہے اس میں ہمارا آبجیکٹو نہ صرف انڈسٹری کی ڈیمانڈ ہوتا ہے بلکہ آر این ڈی بھی ہوتا ہے. آر این ڈی ایک ایسا ایریا ہے جو کہ آپ کے ایسے ریسرچ بیس آئیڈیاز کو امپروو کرنے کے لیے اور ریسرچ بیسڈ آئیڈیاز میں مزید ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو کوشش کرتے ہیں کہ ایسے انڈسٹری کے ساتھ کولیبریٹ کروائیں یا ایسے فیکلٹی ممبر کے ساتھ کولیبریٹ کروائیں جو آلریڈی کسی انڈسٹری کے آر این ڈی پروجیکٹ میں کام کر رہے ہوں. ہمارے یونیورسٹی کے بھی اور ڈپارٹمنٹ کے بھی ڈفرینٹ ایم او یوز سائن ہوتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ, اور ہمارا آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ ان ایم او یوز کے اندر کہ انڈسٹری کے جو بھی ایسے آر این ڈی بیس پروجیکٹس ہیں یا گورنمنٹ کے بھی ایسے فنڈیڈ پروجیکٹس ہیں, ان میں اسٹوڈنٹس اپلائی بھی کریں, اور جب ان کو ون کریں تو ان کی لیب میں ساتھ ساتھ ان پہ کام بھی کیا جائے. اسی طرح جب ہمارے فیکلٹی ممبرس بھی کسی پروجیکٹ پہ اپلائی کرتے ہیں, کسی فنڈیڈ پروجیکٹ پہ اپلائی کرتے ہیں, اور جب اس کو ون کرتے ہیں تو ہم اسٹوڈنٹس کو ان کے ساتھ ایفیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ کچھ ماڈیولس اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ اس پہ کام کرے اور جو فیکلٹی ممبر ہے وہ بھی اس پہ ساتھ ساتھ کام کرے. ہمارے ریسنٹلی لاسٹ ایئر
دو فیکلٹی ممبرس نے HED کے فنڈیڈ پروجیکٹس ون کیے جو اراؤنڈ 1 ملین کے پروجیکٹس تھے, اور اس میں ہم نے اسٹوڈنٹس کو ساتھ انکارپوریٹ کر دیا تاکہ اسٹوڈنٹس اپنے جو ان فنڈیڈ پروجیکٹس کے اندر جو ڈفرینٹ ماڈیولس ہیں اس پہ ساتھ ساتھ کام کریں, تاکہ انہیں پتہ لگے کہ ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے, کون کون سے ٹولس ہیں ڈیولپمنٹ کے لیے, کیونکہ ہماری جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں ہمیں کوئی پروٹوٹائپ ڈیزائن کر کے دکھانا ہوتا ہے, ہمیں کچھ سمولیشنس ہوتی ہیں, تو ان ساری سمولیشن اور پروٹوٹائپ کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس ان ڈفرینٹ ٹولس کو یوز کرتے ہوئے ان R&D پروجیکٹس کے پروٹوٹائپس اور ان کی سمولیشنس کو ڈیزائن کرتے ہیں. تو ہم اپنے ہر طرح کے R&D بیسڈ پروجیکٹس پہ فنڈیڈ پروجیکٹس میں اسٹوڈنٹس کو ساتھ ساتھ لازمی انکارپوریٹ کرتے ہیں, چونکہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہی ایک اپرچونیٹی ہوتی ہے کہ وہ R&D بیسڈ پروجیکٹس کو لرن کر سکیں, کیونکہ انڈسٹری کے اندر تو R&D اتنی نہیں ہوتی, لیکن جو آپ کے ایسے ادارے ہیں جس طرح کے نیسکوم ہے, جس طرح AWC ہے, یا پھر آپ کے پاس اٹامک انرجی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے, وہاں R&D کی اصل ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو ہمارے یہ جو R&D کے یہ ٹولس اور جو ڈفرینٹ سمولیشن سافٹ ویئر جو بچے سیکھتے ہیں وہ ان اداروں میں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, تو وہ یہاں بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں. ایک بار پھر سے خوش آمدید یونیورسٹی ٹائم میں, اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد بلال, چیئرپرسن IT ڈپارٹمنٹ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی. اچھا سر, ایک بہت اہم کوشچن ہے طالبات کی طرف سے, یا ہر اسٹوڈنٹ کا کنسرن ہوتا ہے کہ انٹرنشپ اور انڈسٹری پارٹنرشپس کی سہولیات کو ڈپارٹمنٹ کیسے یقینی بناتا ہے؟ ہمارا جو کونسل ہے یہ اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اکیڈیمیا میں ایجوکیشن تو حاصل کرتے ہیں, لیکن انڈسٹری میں جب تک وہ اپنا ٹائم اسپینڈ نہیں کریں گے تو انڈسٹری کی جو بیسک ڈیمانڈ ہے اور جو انڈسٹری کا ایک ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ اسٹوڈنٹس انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو ہم جنرلی اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سمر کے اندر, جس طرح ابھی سمر چل رہا ہے, اس میں اسٹوڈنٹس کو 6 ویک کی انٹرنشپ کروائی جاتی ہے. اچھا, انٹرنشپ کروانے کے لیے ڈفرینٹ اس کے پیرامیٹرس ہوتے ہیں کہ وہ انٹرنشپ کہاں کریں گے. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں یا پھر کسی ایسے ادارے میں جہاں IT کا ڈپارٹمنٹ, جس طرح کے بینکس ہو گئے, یا آپ کے پاس ڈفرینٹ ایسے یوٹیلیٹی اسٹور ہو گئے جہاں پورا ایک IT کا ڈپارٹمنٹ موجود ہوتا ہے, وہاں جا کے انٹرنشپ کریں تاکہ ایکچوئل جو IT کی امپلیمنٹیشن ہے وہ وہاں جا کے سیکھ سکیں. تو اس کے لیے ہماری ڈفرینٹ انڈسٹری کے ساتھ MOUs بھی ہیں, جس میں ہم ان سے اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو انٹرنشپ بھی پرووائڈ کریں, اور ان انٹرنشپ میں ہم ساتھ ساتھ R&D پروجیکٹس پہ بھی اسٹوڈنٹس کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک فیس بک سے ہمارے پاس کوشچن آیا ہے کہ آپ کے خیال میں پاکستان IT ریسرچ میں کتنا پیچھے ہے, اور یونیورسٹیز اور حکومت اس میں بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ جی, یہ ایک المیہ ہے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا, کہ اس وقت ہمارے پاس جو سب سے زیادہ جو لیک ہے اور جو جس چیز کی کمی ہے وہ انڈسٹری کی کمی ہے. بالکل. جب انڈسٹری کسی ملک میں نہیں ہوتی تو وہاں R&D نہیں ہوتی, جب R&D نہیں ہوتی تو ہمارے پاس یونیورسٹیز کے اندر ایسے ریسرچ کرنے والے طلبات جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتے, کیونکہ جب ریسرچ تبھی ہوتی ہے جب آپ کے پاس انڈسٹری موجود ہو. تو اس پہ اس ڈرا بیک کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے, دور کرنے کے لیے ہماری جو گورنمنٹ ہے اس نے کافی خاطر خواہ اقدامات کیے ہیں. کچھ انٹرنیشنل جو انڈسٹریل پارٹنر, جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی گوگل نے اپنا ایک آفس جو ہے ادھر اسٹیبلش کیا ہے, اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فیس بک اور جو ٹیسلا ان کے ڈفرینٹ جو آفیسز ہیں وہ پاکستان میں اوپن ہوں. تو جس طرح یہ آفیسز اوپن ہوں گے تو اس سے ہمارے پاس ایک تو زر مبادلہ آئے گا, انویسٹمنٹ آئے گی, اور ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے ان کا جو ٹرسٹ ہے پاکستان پہ وہ ڈیولپ ہوگا. جب ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا ساتھ ساتھ تو پھر وہ انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. پاکستان میں ابھی بھی اتنا کیپیبلٹی ہے کہ پاکستان کے جو اپنے نوجوان ہیں وہ اپنے اسٹارٹ اپس اسٹارٹ کر رہے ہیں. جس طرح NSEC کے اندر میں نے جس طرح آپ کو بات بتائی, HEC کے اندر ایسے ڈفرینٹ پروگرام اسٹارٹ کیے جاتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس اسٹارٹ اپس اسٹارٹ کریں, ان کو فنڈنگ پرووائڈ کی جاتی ہے, ان اسٹوڈنٹس کو فائنینشیل اور لیگل ایڈوائزری پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے جو فائنل ایئر پروجیکٹس ہیں ان کو انڈسٹری میں لا کے ایز اے اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر سکیں. تو مجھے اس چیز میں امید ہے کہ انشاءاللہ آگے جو ہماری یہ جنریشن آ رہی ہے اس کا اسٹارٹ اپس کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے, اور ان اسٹارٹ اپ سے
ہمارے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ انڈسٹری جب گروم کرے گی تو اس کے ساتھ ساتھ پھر جو R&D ہے, ریسرچ ہے, یہ بھی پھر ایکسپینڈ کرے گی, تو آف کورس آٹومیٹکلی یونیورسٹیز میں بھی ریسرچ کلچر جو ہے وہ عام ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ریسرچ کی آپ نے بات کی, انٹرنشپ کے حوالے سے بات کی. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ IT کی فارغ التحصیل طالبات کے لیے کیریئر کے کون سے مواقع میسر ہیں؟ جی, جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ آپ کو شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ملے یا کوئی ایسی فیلڈ میں جس میں IT موجود نہ ہو. آپ بے شک میڈیکل کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ ڈیفنس کے اندر چلے جائیں, آپ کسی سرکاری آفس چلے جائیں, آپ کسی یوٹیلیٹی اسٹور چلے جائیں, آپ اکیڈیمیا یونیورسٹی کے اندر آئیں, ہر جگہ آپ کو IT کا ڈپارٹمنٹ نظر آئے گا. تو IT کا ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آپ کو اس وقت ہر جگہ اس کی ڈیمانڈ نظر آئے گی, نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی بھی, کیونکہ IT کے اسٹوڈنٹس وہ سارے کورسز پڑھتے ہیں جو CS اور سافٹ ویئر انجینئرنگ اور سائبر سیکورٹی کے کورسز ڈفرینٹ پروگرامس میں پڑھائے جاتے ہیں. تو ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس وہ ساری بیس نالج ہوتی ہے, اور ان بیس نالج کو یوز کرتے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس ہر ایریا کے لیے سوٹیبل ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہائر ایجوکیشن کی طرف بھی جائیں, اس کے بعد پھر وہ لوکل نیشنل لیول پہ اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ڈفرینٹ انڈسٹری میں جائیں, تاکہ ان کی اپنی جو صلاحیت ہے وہ اس کو وہاں منوا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین, آپ کو بھی آگاہ کرتی چلوں کہ 28 اگست تک ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کی. تو ڈاکٹر صاحب, اب نئی آنے والی طالبات کو کیا مشورہ دیں گے جو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں IT کے شعبے کے داخلے کے لیے زیر غور کر رہی ہیں IT کے شعبے کو؟ جی, میں ان اپنے تمام سامعین کو جو ارادہ رکھتے ہیں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں IT ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن کے لیے, ان کو میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم جس طرح ابھی آلریڈی ڈفرینٹ انڈسٹری کے ساتھ MOUs سائن کرتے ہیں, اور ہمارا آبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو نہ صرف جاب اورینٹڈ بلکہ اپنا اسٹارٹ اپ کیسے اسٹارٹ کرنا ہے اس پہ ہم فوکس رکھتے ہیں. تو ابھی ہم نے اپنی ایک لیب ڈیولپ کر رہے ہیں, ہارڈ ویئر لیب, جس کے اندر ہم IoT بیسڈ جو کمپوننٹ ہیں, جس میں زیادہ تر کمپوننٹس ہیں, جو کنٹرولرس ہیں, ڈفرینٹ سینسرس ہیں, تاکہ اسٹوڈنٹس ریسرچ بھی کر سکیں ساتھ ساتھ, اور ڈفرینٹ IoT سولوشن جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں, اور اپنے FIPs جو ہیں وہ ڈیزائن کر سکیں, کیونکہ وہ FIP کی بیس پہ ہی اپنا اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو وہ سارے اسٹوڈنٹس جو جاب کے ساتھ ساتھ اپنا کوئی اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں جوائن کرتے ہیں تو ان کو ایسی لیب ملے گی جس میں وہ اپنے اسٹارٹ اپ کو ڈیزائن کرنے کے لیے, جو ایک پروٹوٹائپ ڈیزائن کرنے کے لیے جو کمپوننٹس انہیں ریکوائرڈ ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کو اس لیب میں ملیں گے. تو وہ ان کو ایک بہت اچھا ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنے اسٹارٹ اپ کو اسٹارٹ کر سکیں. تو اس کے لیے میں ان سب لوگوں سے گزارش کروں گا کہ وہ لازمی IT ڈپارٹمنٹ کو چوز کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین, یقیناً آج کا پروگرام آپ کو بھی بہت دلچسپ لگا ہوگا. بہت ہم نے دلچسپ گفتگو کی IT کے بارے میں, اور یقین کرتی ہوں کہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.